جی صدف سکندر 61 میں آپ نے بتایا القاہرو. جی شاباش. ال کی وجہ سے ہاں ہٹ گئی. اگر ال ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا قاہرون. تو یہ فاعل ان جی کے وزن پہ ہی بن رہا ہے بالکل. اور جی ترجمہ جو ہے آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے؟ یہ قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھنے والا یہ قاہر مطلب ایکچولی تو ہوتا ہے کہ غالب آنے والا یا غلبہ پانے والا، ایسے کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. جی وهو القاہر غالب ہونے والا. ٹھیک ہے. چلیں شاباش ویری جی گڈ. تو الحمدللہ جو ہم نے فاعل ان کے وزن پہ کیا تھا تو وہ بھی ہمیں اس میں مثالیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کے پاس ہے فاعل کی مثال؟ ورنہ پھر ہم اپنا نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بھائی جیسے آپ نے کہا تھا کہ دو زبر کی تنوین میں دو وہ آتے ہیں، جیسے مہیمنن میں ہم نے کہا تھا، تو یہ بھی تو پیش کی تنوین آتی ہے. کہاں پہ؟ جیسے ہم میم کے اس پہ ہم فاعل کے وزن پہ نکلے ہیں جیسے، تو مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہیں ظلم آپ؟ والا یا ظلم کرنے والا، تو تنوین دو پیش میں مطلب دو نہیں لکھے جاتے ہیں، دو زبر میں نہیں آ سکتا یا آ سکتا ہے؟ کیا نہیں آ سکتا؟ جیسے اس دفعہ ورڈ جو ہمیں ملا تھا چھٹے سپارے میں مہیمنن، تو مہیمنن. لاسٹ جی ہاں تو آپ نے کہا تھا نا کہ دو زبر ہیں تو یہ دو نون لکھے جاتے ہیں، تو یہ اس پہ میچ نہیں ہو رہا. اچھا. اور ابھی جو تھا وہ کون سا ورڈ تھا؟ دوبارہ بتائیے انیسا، جو آپ نے بتایا تھا کون سی آیت تھی؟ مبدلہ، یہ کہہ رہے ہیں کون سے آئے تھے یہ؟ آیت نمبر 34 ہے. 34. آپ اسی کو کہہ رہے ہو نا کہ مہیمنن جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں آ رہا اس پہ. جی ٹھیک ہے. تو صدف آپ خود دیکھو یہاں پر ہمیں کون سی وہ مبدلہ میں کون سی تنوین مل رہی ہے ہمیں؟ زبر کی. کہاں ہے تنوین؟ آپ تنوین تو دال کے نیچے زیر ہے. تنوین کہاں ہے؟ یہ مبدلہ میں تنوین ہے؟ تنوین تو ہے ہی نہیں، اس میں تو تنوین ہے ہی نہیں. نہیں باجی آپ میں ویسے وہ نہیں کہہ رہی، جو خلقن جو ہم نے جو ورڈ لکھے ہیں عالمن، وہ تو تنوین والے ہیں نا، دو پیش والے. فاعلون کے وزن پہ لکھے ہیں. جی 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 وہ تو تنوین والے ہیں نا، تو وہ پیش والے تنوین والے ہیں، تو وہ آ سکتے ہیں، اور زبر والے تنوین والے نہیں آ سکتے. صرف یہی کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. نہیں بالکل آئیں گے. فاعلن آئیں گے وہ فاعلن بھی. فاعلن سب فاعل ہی رہیں گے. اچھا سب زبر والے آ سکتے ہیں مطلب؟ بالکل آ سکتے ہیں. اگر عالمن صحیح. ہے تو علم رکھنے والا، عالمن ہوگا تو کیا ترجمہ ہوگا بتائیے پلیز کلاس اٹمپٹ دس تھنگ. یہ جو علم رکھنے سیم والا یہ سیم ہوگا. ہوگا. عالمن، سیم ہاں عالمن ہوگا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سیم. سیم ترجمہ سیم رہے گا. یہ تو صرف وہ حالت بدل رہی ہے نا. اور حالت کیوں بدلتی ہے صدف انور؟ یہ تو آپ کو بینگ اے سابقون اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہے کیوں بدلتی ہے. نہیں یہ تو صحیح ہے باجی، لیکن مطلب ایک بس سب میں آ سکتا ہے نا، صرف یہی کنفرم کرنا بالکل چاہ رہی بالکل تھی. آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تینوں صحیح حالتوں ہے. میں آ سکتا ہے. صحیح ہے. چلیں اور کوئی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ پھر ہم آگے چلیں. چلیں ٹھیک ہے. Let's move on to our topic. جی
جی تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے جو علامات سیکھی تھی وہ تھی ہو اور ہی اور ہا. ٹھیک ہے. آج جو ہم علامات سیکھ رہے ہیں وہ ہے ک اور کی. کاف کے اوپر زبر اور کاف کے نیچے زیر. ک کی. ٹھیک ہے. یہ بھی قرآن میں بہت ملتی ہیں. یہ دونوں علامتیں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ک، اب ہم ک اور کی میں سے بھی ک سیکھ رہے ہیں. پہلے ک، یہ علامت واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. پلیز نوٹ دس تھنگ کہ جو ڈیفینیشن صرف ایک لائن کی ہے لیکن اس میں بہت کچھ سیکھنے کا اور یاد رکھنے کا ہے. کہ جو ک ہے، کاف کے اوپر زبر، یہ ک، یہ علامت واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. صحیح. جب ہم نے ہو، ہی، ہا، ابھی ہم نے جب ریوائز بھی کیا اور آپ نے پہلے کیا تھا، اور اگر آپ کے سامنے نوٹس کھلے ہوئے ہیں، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں یا آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس کاپی کرتی ہیں، آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، تو بتائیے ہو، ہی، ہا کا ترجمہ جو ہے جنرلی کس طرح سے ہم کر رہے تھے؟ اس، اسے، وہ، اپنا، اپنی، اسی طرح سے ہو رہا تھا. یس اور نو؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے یہ کیا کہا ہے کہ یہ علامت کا جو ہے واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کہ اسما کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ جو ہے اس کا کس طرح سے پریزنٹیشن ہوتا ہے. یہ کا اگر کا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے. مثلاً ازواجو کا. ازواج آپ کو پتہ ہے کہ اسپاؤسز کے لیے آتا ہے نا. قرآن میں جب ازواج آیا ہے تو وہ ازواجو کا بیویوں کے لیے آیا ہے نا. کہیں پہ جو ہے وہ اسپاؤسز کے معنی میں بھی آیا ہے، لیکن یہ جہاں پہ ازواجو کا کہ تیری بیویاں. تو جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ہم نے یہ کہا بھی تھا کہ جب ہو، ہی اور ہا جو آتا ہے تو یہ جیسے وہ اور اس کے معنی میں آتا ہے، تو وہ یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ غائب یا تھرڈ پرسن کے طور پر. صحیح ہے. جی. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ میں جیسے بول رہی ہوں تو میں فرسٹ پرسن. ٹھیک ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں، اور ہم کسی ایسے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے. تو میں، آپ اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. صحیح ہے. تو جو ہو، ہی، ہا ہم نے سیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یعنی کہ جو تھرڈ پرسن، جو غائب ہے، جو نظروں کے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم ک سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ علامت واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے آتی ہے. جو مخاطب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے، اس کا مفہوم اس میں ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ سیکنڈ پرسن اچھا ایزی لگتا ہے تو آپ یہ لکھ لیں، آپ کے پاس نوٹس میں لکھا ہوا نہیں ہوگا. تو یہی ایک فائدہ ہوتا ہے لائیو کلاس کا کہ ہر چیز آپ کو نوٹس میں تو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوٹ اگر میں مس بھی کر دوں کلاس تو نوٹس تو مجھے مل جائیں گے. تو نوٹس یقیناً آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن جو یہ کہ ان بٹوین دا لائنس کوئی باتیں کہی جاتی ہیں نا، وہ جو لائیو کلاس کی، وہ آپ کو کبھی بھی پھر کتابوں میں بھی لکھی ہوئی نہیں مل سکتی ہیں. یہ تو آپ یہاں پر آپ کو جو ورڈ آسان لگتا ہے، سیکنڈ پرسن یا حاضر یا مخاطب،
آپ وہ لکھیں. ٹھیک ہے کہ یہ ک جو ہے یہ ایکچولی سیکنڈ پرسن کو ڈینوٹ کرتا ہے یا حاضر یا مخاطب کو وٹ ایور. اور جو ہو پہلے ہم نے سیکھا تھا پچھلے ہفتے ہو ہی ہاں وہ کیا ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن کو ڈینوٹ کرتا ہے یا غائب کو ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر عملو کا عمل آپ اردو میں بھی ہم عمل استعمال عملو کا تیرا عمل. ٹھیک ہے ک جو ہے وہ واحد مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے. وجہو کا تیرا چہرہ. قومو کا تیری قوم. طعامو کا تیرا کھانا. کتابو کا تیری کتاب. بعد کا تیرے بعد. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کوئی پرابلم ہے اس میں؟ ک جو ہے وہ واحد مذکر کو ڈینوٹ کرتا ہے اسم کے آخر میں ہی آتا ہے اگر اسم کے آخر میں آئے. اچھا ٹھیک ہے اگر اسم کے آخر میں آئے تو پھر اس کا ترجمہ تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے بھی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں اتنی ساری. ٹھیک ہے خالدہ. جی خالدہ اگر میں کہتی ہوں ربو کا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربو کا تیرا رب. تیرا رب. ویری گڈ شاباش. جی موہنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موہنا بتائیے اگر میں کہتی ہوں بصرو کا. بصر بصر سمجھتی ہے نا باس واد رو بصر. جی میننگ ذہن میں نہیں ہے. بصر کرنا جیسے نظر. زندگی نظر بسر کرنا. نہیں 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 نظر کو کہتے ہیں بصارت جو ہوتی ہے نا. جی صحیح صحیح سواد بس بصر بصرو کا. اب بتائیے کیا ترجمہ ہوگا؟ تیری بسر یا تیری بصارت. تیری نظر. ٹھیک ہے تیری نظر. بصرو کا تیری نظر. شاباش. جی نمرہ. جی شرابو کا. شرابو کا شراب مطلب پینا نا. جی ویری گڈ. تیرا پینا. تیرا پینا. شاباش. شرابو کا تیرا پینا. صحیح ہے ویری گڈ. تو اسی طرح سے یہ چلتا رہتا ہے اور یہی آپ کو اس طرح کی بہت سی مثالیں جو ہیں اب قرآن میں ملیں گی. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہم. ابھی ہم نے دیکھا کہ ک جو ہے اسما کے ساتھ وہ کس طرح سے آتا ہے کہ اگر ک اسم کے آخر میں ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے سے ہوگا. اب کیا ہے the point to be noted is کہ کبھی جو ہے ک اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسم کے بعد آ رہا تھا. ٹھیک ہے آخر میں آ رہا تھا لیکن کبھی ک اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے. اس صورت میں اس میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے. تشبیہ سمجھتے ہیں؟ شباہت ہم کہتے ہیں نا ریزیمبلنس. تو شباہت کا مفہوم ملتا ہے یہ ریزیمبلنس کا مفہوم ملتا ہے اور ترجمہ پھر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کی طرح مثل مانند یہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے مثلا آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں ہے نا قصیبن بارش کی مثل یہ بارش کی مانند. یا آپ کو جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ لفظ ہمیں ملتے ہیں نا کہ جیسے کی طرح مثل مانند. تو یہ کس طرح آتے ہیں یہ جو شروع میں جب ک آتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ الفاظ جو ہے معنی میں ملتے ہیں. قصر محل جیسی. کل انعام جانوروں کی طرح. کل مجرمین مجرموں کی طرح. اور یہ کی طرح کہاں سے آ رہا ہے یہ جو ک شروع میں ہے وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے کشجرتن درخت کی طرح. کظلمات اندھیروں کی طرح.
رنگین اون کی مانند، کل اہنل منفوش، ایسا ہوتا ہے رنگین اون کی مانند جو بکھری ہوئی ہو، ہے نا. کل ارجونی شاخ کی مانند، کل ارجون شاخ کی مانند. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ک ویسے تو اسم کے آخر میں ہی آتا ہے لیکن کبھی کبھی شروع میں بھی آ جاتا ہے. تو جب شروع میں آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ تو، تیری ایسے نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے جیسے، کی طرح، مثل، مانند، اس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں کسی کو یہاں پہ کچھ پوچھنا ہے اور ہم آگے چلیں. چلیں تو ہم آج جو علامات سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، کاف کے اوپر زبر، ک جس کو کہتے ہیں. آپ کا نہیں کہہ سکتے اس کو، ٹھیک ہے. اگر کا آپ کہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، کاف الف زبر کا ہو جائے گا. کا اور ک میں فرق ہے. یہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، علامت ک. ٹھیک ہے، کاف کے اوپر زبر ک اور کاف کے نیچے زیر کی. صحیح ہے. تو ک تو ہم نے دیکھ لیا کہ اسم کے ساتھ وہ کس طرح سے پریزنٹ ہو سکتا ہے، کہ آخر میں بھی آ سکتا ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوگا، اور جب شروع میں آئے گا تو پھر ترجمہ کیا ہوگا. اب کی دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، جی. یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. ک جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا، کس کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے. ک جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کی جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. باقی ہے وہی، جیسے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے تھا، مخاطب کے لیے یا حاضر کے لیے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسماء کے ساتھ کی کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اگر کی اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے. تو ابھی جب ہم نے ک کو دیکھا تھا کہ اسماء کے ساتھ کہ اگر وہ اسم کے آخر میں آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، اس میں کیا الفاظ لکھے تھے ہم نے، واحد مذکر، واحد مذکر سیم ہی لکھے تھے. جی، ترجمہ اسی طرح ہوگا، تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی، اپنے. تو پیاری بہنوں ترجمہ دونوں کا سیم ہے، ک ہو چاہے کی ہو. فرق کیا ہے پھر، زبر اور زیر کا ہوتا ہے نا، زبر اور زیر کا. تو زبر جو ہے وہ کس کے لیے ہے، واحد مذکر، واحد مذکر کے لیے، اور زیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے، واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے آپ. صحیح. مثلاً مثال دیکھیں آپ کے سامنے ہے، زمبوکی، زم کہتے ہیں گناہ کو، زمبوکی تیرا گناہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو کی ہے یہ بتا رہا ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، زمبوکی. ٹھیک ہے. اگر ہوتا زمبوکا تو ترجمہ کیا ہوتا، ترجمہ بھی سیم ہوتا، ترجمہ تو سیم ہوتا، تیرا گناہ. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہوتا، کیونکہ آپ نے گرامر کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ نے یہ سیکھا ہے کہ ک جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے، تو آپ کو یہ پتا چل جاتا کہ جس سے سامنے کہا جا رہا ہے وہ واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے، بیکاز آف دا ک. اور یہ اب جو کی ہے ہمارے سامنے زمبو کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ واحد ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ربو کی تیرا رب، ربو کا بھی سیم ہی ترجمہ تھا، لیکن صرف یہ ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، جس کے رب کی بات کی جا رہی ہے تو وہ واحد مؤنث ہے. امو کی تیری ماں. ٹھیک ہے. امو کا ہوتا پھر ترجمہ تو سیم ہوتا لیکن وہ واحد مذکر کے لیے ہوتا، جس سے مخاطب کیا جا رہا ہے وہ واحد اور مذکر ہے. ٹھیک ہے. ابو کی تیرا باپ، تو یہ کی کیا بتا رہا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں جو آیات آئی ہیں وہ اس طرح سے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ،
اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی. صحیح ہے. اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی. لذنبی کی. انما انا رسول ربی کی. بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. چلیں بتائیے یہاں پہ کسی کو کیا بات سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر ہم اس کو کنفیوژن دور کر دیں. یہ رضوانہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوگا جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں اس کے لیے. جی جی سیکنڈ پرسن اور وہ بھی مونس ہاں، کیونکہ مونس کی ہے نا زیر ہے کاف کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. ہو جائے گا مذکر کے لیے ہوگا. جیسے انتا جو کہا ہے گیا. وہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے نا. انتا آپ کس کو کہیں گی جب ایک سامنے کوئی مذکر ہے اس کو آپ کہیں گے ہاں. کہ تم ایک انتا. انتی کس کو کہتے ہیں جب سامنے ایک عورت ہو مطلب عورت ہو. مونس ہے. ٹھیک ہے. انتی جیسے انتا یہ اور رب انتی. رب کا اگر ہوگا تو وہ پھر مذکر کے لیے ہوگا. ربو کا ہاں تیرا رب ترجمہ تو وہی تیرا ہوگا. رب اور سیکنڈ بس پرسن مخاطب. ہاں بس یہ پتا ہوگا کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ واحد مذکر ہے. اوکے. باجی انا رسول ربی کا تو رسول تو مذکر میں آتا ہے نا. ہوں انا انما انا رسول ربی کی تو رسول تو مذکر کے لیے ہوتا ہے میرے خیال میں. ہاں تو آگے کیا اور سوال کیا یہاں ہے؟ پہ آپ نے ربی کی لکھا ہے نا لاسٹ میں. ہاں تو مونس کے لیے آتا ہے نا. تو کی جو ہے جس سے بات کی جا رہی ہے وہ تو مونس ہے نا. اس سے کہا اچھا جا رہا اچھا ہے کہ اچھا. میں تیرے رسول اوکے اوکے تیرے اوکے. رب کا رسول ہوں. اچھا اچھا اگر جیسے آپ سمجھ سے میں گئی کہہ رہی ہوں کہ رسول ربی کی رسول تیرے رب کا تو یہی رہے اچھا گا نا اچھا رسول ربی کی. ایسے ہی تو کانفیگریشن آئے گی ایسے ہی بنے گا یہ. اچھا سمجھ گئے. میرے خیال یہاں سے رضوانہ بھائی جی وہ یہ کہہ رہی ہیں شاید کہ یہ جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے جہاں تک مجھے سمجھ آیا ان کی بات. کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی سنوبر انا بولیں. ہے نا آیت. میرا نیٹ بہت سلو جا رہا ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے میرے خیال سے کہ مونس کیوں آ رہا ہے یہاں پہ. ہاں مونس کیوں آ رہا ہے کہ رسول کیا سے وہ یہ کنفیوز ہو رہی ہے. اچھا اس کو کلیئر کر دیں مجھے. چلیں آپ یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیسے کہیں گے انا رسول ربی کی جی تیرے یہ رب چیز کا سمجھنا رسول. چاہ رہے ہیں. اب سمجھ آئی شاہدہ باجی؟ جی 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 بات سمجھ آ گئی. تو یہ جو کی جو ہے یہ رسول کی طرف نہیں جا رہی ہے یہ تو جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی طرف جا رہی ہے. اچھا ہاں مخاطب کی طرف سمجھ گئے. ہاں اوکے اوکے. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اچھا یہ آگے جو انا تھا نا اسی وجہ سے میں ہو گئی لیکن انا تو دونوں میں آتا ہے. سمجھ گئے اپنے. ہاں وہ تو ہاں ہاں اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ک اور کی ہے یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو سامنے آپ کے ہے مخاطب کون ہوگا جو آپ کے سامنے ہے. اوکے. صحیح ہے. اب آپ کے سامنے کوئی مذکر ہے تو ک اور آپ کے سامنے مونس ہے تو کی. تو ہمیں اوکے اسی اوکے طرح سمجھ. سے قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے کہ جب وہاں پہ ک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ک سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. جب کی آ رہا ہے تو کسی مونس سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے. اچھا اچھا. جب اور انشاءاللہ مثالیں اب آپ ڈھونڈیں گے اور پھر ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر اور یہ بات کلیئر ہو جائے گی ابھی. ٹھیک ہے. لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ
क और की जो है ये सेकंड पर्सन या हाजिर या मुखातिब के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जी क समझ। वाहिद मुजक्कर के लिए और की वाहिद मुअन्नस के लिए। इज दैट क्लियर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया। ठीक है। जिसका ता और ती है, जी समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे चलें। जी बाजी। चलें। तो अभी तक हमने क और की को इसम के साथ देखा था कि उसकी क्या शक्ल होती है। अब हम देखते हैं कि फेल के साथ इसकी क्या सूरत नजर आती है। ठीक है, अफाल के साथ जब पहले हम क की बात करते हैं। अफाल के साथ अगर क फेल के आखिर में हो तो तर्जुमा अमूमन तुझे, आपको, आपसे किया जाता है। मिसालें देखें। वद्दआ का उसने छोड़ दिया, वद्दआ का तर्जुमा है उसने छोड़ दिया, और क की वजह से तुझे। ठीक है, उसने छोड़ दिया तुझे। खलक़का, खलक़ा उसने पैदा किया। खलक़ा का तर्जुमा क्या है? उसने पैदा किया। ठीक, क जो आ रहा है वो क्या है? तुझे। उसने पैदा किया तुझे। ठीक है, युती का तर्जुमा है वो देगा। का आपको, वो देगा आपको। ठीक है, तो क तुझे या आपको, मतलब आप समझे कि वन एंड द सेम थिंग। सही है, इज जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कहीं हम जो है क, जैसे यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए युती का फतरदा ऐसे है ना सूरत में कि अनकरीब आपका रब इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो युती का वो देगा आपको, या हम ये भी कह सकते हैं वो देगा तुझे। सही है, खलक़ा का कि उसने पैदा किया तुझे, मतलब इंसान को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया तुझे, या हम ऐसे भी उसने पैदा किया आपको, डिपेंडिंग अपॉन के कॉन्टेक्स्ट में किसकी बात चल रही है। ठीक है, फिर इत्तबा का उसने पैरवी की आपकी। इत्तबा उसने पैरवी की, क की वजह से तर्जुमा क्या है? आपकी। उसने पैरवी की आपकी। युनब्बिउ का, युनब्बिउ वो खबर देगा। क आपको, वो खबर देगा आपको। सअल का, सअल उसने पूछा। क आपसे। सअल का उसने पूछा आपसे, तुमसे, तुझसे। ठीक है, वजद का, वजद का, वजद उसने पाया। क तुझे। फ़अदला, फ हर्फ है ना, फ का तर्जुमा होता है तो। अदला उसने बराबर किया। क तुझे। फ़अदला का तो उसने बराबर किया तुझे। युनादून वो सब पुकारते हैं। क आपको। ठीक है, तुमको, तुझे, जैसे भी हम युनादून का वो सब पुकारते हैं आपको। तो बताइए यहाँ पे किसी को क्या पूछना है और क्या चीज समझ नहीं आ रही है आपको? कभी कभी बहुत आसान चीजें भी जो है ना बहुत मुश्किल लगने लगती है कि इतना आसान भी कोई चीज हो सकती है। तो फिर हमें लगता है कि नहीं, यकीनन कुछ मुश्किल है जो मुझे समझ नहीं आ रही है इसमें, है ना? अच्छा, इसमें कहने, बाजी वाहिद कौन है? जी बोलिए। जी बोलिए। आप वाहिद जमा कुछ देखना होता है, या ये जो अभी आया ना, जैसे ये जो आपने मिसालें दी? क अभी हमने बेसिक क का क्या सीखा है? क और की क्या होते हैं? वाहिद के लिए आते हैं, जमा के लिए आते हैं? वाहिद के लिए। वाहिद के लिए आते हैं। बिल्कुल देखना होगा, ये क जब होगा तो आप जमा में तो तर्जुमा नहीं कर सकेंगे ना। ठीक है, जैसे फ़अदल का है
تو اس نے برابر کیا ہمیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. یا تم سب کو، یہ تو نہیں ہو سکتا اس نے برابر کیا تم سب کو. اس نے برابر کیا تجھے. تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ واحد مذکر ک از اکول ٹو واحد مذکر، کی از اکول ٹو واحد مؤنث. اوکے اور پوچھیں. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے فیل کے ساتھ ک جو ہے وہ کس طرح کی پریزنٹیشن دے گا وہ ہم نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کی کیا ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، ہوتا ہے یہ بھی مخاطب کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، لیکن واحد مؤنث کو ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے تو افعال کے ساتھ اگر کی فعل کے آخر میں ہو، ک کہاں تھا فعل کے ساتھ؟ آخر میں ہی تھا. کی بھی فعل کے آخر میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے فعل کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جاتا ہے. جب ک ہم نے بھی سیکھا تو کیا کہا تھا ہم نے، کیا ہوتا ہے ترجمہ؟ ہاں جب ک فعل کے آخر میں آئے گا تب بھی ترجمہ یہی ہوتا ہے، جب کی فعل کے آخر میں آئے گا تب بھی ترجمہ یہ ہوتا ہے. پھر فرق کیا ہے پیاری بہنوں؟ اوکے کیا ہے؟ جو زیر ہے نا یہ مونس کے لیے، اور جو جبر ہے وہ ہاں بس یہی تو فرق ہے. ٹھیک ہے تو یہی تو سیکھنے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے ترجمہ دونوں کا سیم ہے. ایک ہاں یہ سمجھ آ گیا. استغفار کیا اب اس نے کہ جس نے ترجمہ مطلب ایسے ہی صرف ترجمہ پڑھ کے جو سیکھ رہا ہے تو وہ تو صرف ترجمہ پڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے لیکن آپ جو ہے آپ کے پاس ایک ایج بینیفٹ ہے، کیونکہ آپ گرامر سیکھ رہے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کاف کی زیر بتا رہی ہے کہ واحد مؤنث سے بات کی جا رہی ہے، یہ کاف کا زبر بتا رہا ہے کہ یہ واحد مذکر سے بات ہو رہی ہے. یہی تو مزہ ہے جب آپ قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. ترجمہ تو آپ کو سیم ہی لکھا ہوا ملے گا، ترجمے میں آپ کو وہ سینس مل ہی نہیں سکتا کہ جو ایک گرامر سیکھنے والے کو مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے تو استفا کی ترجمہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے استفا کا ترجمہ ہے اس نے چنا. استفا اس نے چنا، اور کی وجہ سے تجھے، اس نے چنا تجھے. ٹھیک ہے اب یہ کس کو چنا جا رہا ہے؟ کسی واحد مؤنث کو چنا جا رہا ہے، یہ کی بتا رہا ہے. صحیح ہے. طہرکی اس نے تجھے پاک کیا، طہرا اس نے پاک کیا. ٹھیک ہے کی تجھے، اس نے پاک کیا تجھے. یہ کی بتا رہا ہے کہ جس کو پاک کیا جا رہا ہے وہ واحد مؤنث ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ سورہ مریم میں ہی آیا ہے نا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا. ٹھیک ہے کیونکہ مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اس لیے کاف کے نیچے زیر آئی ہے. ٹھیک ہے استفا کا ہوتا تو کسی مذکر کی بات ہوتی، طہرکا ہوتا تو کسی مذکر کی پاک ہونے کی بات ہو رہی ہوتی. یہاں پہ چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کی لایا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے سمجھ آ گیا؟ جی باجی الحمدللہ. کچھ پوچھنا ہے؟ ویسے ایک کنفیوژن ہے کہ مطلب یہ کہ اس نے تجھے چنا، صرف کی تجھے تو کی کا سمجھ میں آ گیا. اس دفعہ میں نے چنا، اس نے چنا، یہ حاضر ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو اس لگایا ہے، سوری غائب ہے اس وجہ سے اس لگایا ہے. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ کیونکہ مزید والے باب ہے نا تو اس لیے ہمیں وہ پورا یا والا نہیں مل رہا ہے. صحیح ہے. جیسے کہ ہم حمزہ جو میں کرتے تھے یا وہ میں کرتے تھے، ہاں اس میں ہمیں یہ وہ یہاں پہ وہ علامت نہیں مل رہی ہے آپ کو. صحیح ہے کیونکہ یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے استفا کا وہ صاد فا واو بن رہا ہے. صحیح ہے. اور اس میں جو یہ ایڈیشنل یہ توا جو آ رہی ہے نا استفا تو،
یہ جو یہ مزید والا باب ہے اس کی طرح آ رہی ہے، تو آ رہی ہے. تو یہ ہے ماضی ہی، لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں مل رہا جیسا کہ ہم نے سیکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے یہ طہرہ، اس میں بھی ہمیں وہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہاں پر تشدید آ رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ وہ علامات ابھی رہنے دیں، آپ صرف ترجمہ سمجھ لیں. طہرہ اس نے پاک کیا، اصطفیٰ اس نے چنا، اور یہ کی جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ تجھے، اور واحد مؤنث کی طرف. ٹھیک ہے، آگے چلیں. چلیں دوبارہ ری جوائن کیجئے، پھر آگے چلتے ہیں.